تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے بڑا شفیق اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالی ایک ماں کو جتنی محبت اس کے دل میں بچے کے تعلق سے ڈالا ہے، اس سے کروڑہ کروڑ درجے زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ اللہ کی محبت جو بندوں سے ہے، اور اسی محبت میں جو حصہ ایک عورت کو، ایک ماں کو اپنے بچے سے ملا ہے، وہ حصہ ایسا ہے جیسے سمندر سے ایک قطرہ کسی کو ملے۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں وہ سب محبت ہی کے نتیجے میں ہے۔ نعوذ باللہ کوئی اپنے دل میں، دماغ میں یہ بات آنے نہ دے کہ نعوذ باللہ اللہ بڑا بے درد ہے، اللہ سنگ دل ہے، اللہ ظالم ہے۔ اس لیے کہ آج دنیا میں اسلام کے خلاف اتنی آوازیں بلند ہو گئی ہیں، اور اسلام کے صاف و شفاف چہرے پر اس قدر کیچڑ ڈالے جا رہے ہیں، اور ایک جھوٹ کو اتنا بار بار بولا جا رہا ہے، جو اسلام سے باہر ہیں ان کے لیے ہمیں افسوس نہیں، وہ جو چاہیں کہیں کریں، وہ بالکل اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے نمٹے گا۔ افسوس اس بات پر ہے کہ ہمارے کلمہ گو بھائی اور مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں، اور جو احکام اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ہمیں دیے ہیں اور جو ہمیں کام کرنے کا حکم ملا ہے، اس کے تعلق سے بھی وہ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ رمضان کے روزے کے تعلق سے یا جانور کو ذبح کرنے کے تعلق سے یا عورتوں کو پردے میں رکھنے کے تعلق سے یہ بڑے سنسنی خیز طریقے سے کفار و مشرکین اعتراض کرتے ہیں، اور اس جھوٹ کو اتنا بار بار بولا جاتا ہے کہ عام مسلمان غلط فہمی کا شکار ہونے لگا ہے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تمہارا اللہ بھی کتنا بے درد ہے، اگر ہمارے نزدیک، ہمارے سامنے کوئی بھوکا رہے تو ہم اسے کھانا کھلاتے ہیں، کوئی پیاسا ہو تو پانی پلاتے ہیں، کوئی گرا ہو پڑا ہو تو ہم اسے سہارا دیتے ہیں، لیکن تمہارا اللہ بڑا عجیب ہے، وہ اللہ تمہارا تمہیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے، سب کچھ موجود ہے، کھانے کی اجازت نہیں، پینے کی اجازت نہیں، صبح سے شام تک ہمیں بھوکا رہنا پڑتا ہے، تمہیں رہنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ حالت ایسی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں کہ انسان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ تمہارا اللہ ہے؟ تم دعویٰ کرتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ بڑا مہربان ہے اور اللہ بڑا رحیم ہے، تو یہ رحمان اور یہ رحیم کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی شیطانی خیال ہمارے ذہن میں ڈالا جاتا ہے۔
اور ان کی باتوں میں آ کر مسلمان شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں دنیا میں ہو رہی ہیں۔ لوگ عبادتوں پر اعتراض کر رہے ہیں، نمازوں پر اعتراض ہے، مسلمانوں کا اعتراض ہے۔ رونا اس بات پر نہیں کہ مستشرقین نے کتابیں لکھ ڈالی اور وہ اعتراض کرتے ہیں، افسوس ان پر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسلام سے دور ہیں، غلط فہمی کا شکار ہیں۔ افسوس اس بات پر ہے جو پیدائشی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور ان کے ذہن و دماغ میں اس طرح کی باتیں شیطان کی طرف سے آ کر بیٹھ چکی ہیں۔ ان کے ذہن و دماغ کو صاف کرنا ضروری ہے، ورنہ دنیا کے اندر تو وہ مسلمان ہے، نظر آتا ہے، ان کا مسجد میں آنا جانا ہے، ان کا نماز پڑھنا ہے، مسلمانوں جیسا ان کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے رجسٹر میں مسلمان نہیں ہے۔ جو کسی بھی فرض کے بارے میں اور اسلامی شریعت کے بارے میں اور سنت کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ روزے کا مقصد ہے تقوی، کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس موضوع کو بتانے سے پہلے اور اس پر مزید روشنی ڈالنے سے پہلے آپ یہ جانیں کہ روزہ نام کیا ہے، روزہ کس چیز کو کہتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ صبح صادق سے لے کر، یعنی جب صبح صادق ہو جائے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا، کھانے پینے سے رک جانا اور اپنی بیوی سے ملاقات سے، ہم بستری سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچائے، یہی تو ہے ظاہری معنی۔ اور صوم کے معنی بھی آتے ہیں رکنا، صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں، اور صوم کا لغوی معنی یہی ہے کہ کسی چیز سے رک جانا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے اور بیوی سے ہم بستری سے رک جانا صبح صادق سے لے کر شام ہونے تک، سورج کے ڈوبنے تک۔ تو اس پر اعتراض ہے کہ تمہارے اللہ کے اندر رحم نہیں ہے، تمہارا اللہ جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کو تڑپانے کا حکم دیتا ہے، اس کے خون بہانے کا حکم دیتا ہے۔ تمہارے اسلام میں عورتوں کو پابند اور مقید کر کے صرف گھر کی چہار دیواری کے اندر مجبور اور بے کس کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بڑے سنسنی خیز طریقے سے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ روزہ بھی اعتراض میں ہے، اور وہ اس طرح سے ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ دیکھو تمہارا اللہ کتنا بے رحم ہے، کھانے پینے سے روکتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیاسا ہے تو پانی پلاتے ہیں، لیکن ان بے وقوفوں کو اور عقل کے اندھوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی کام بغیر حکمت سے نہیں ہوتا، ہر کام حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ہمارے بندے کے لیے کیا حکم دینا ہے، کس چیز کو کرنا ہے، کس چیز سے روکنا ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں
تو اس وقت مسلمانوں اور اسلام کو ہر جگہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ جو باتیں اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی ہیں اعتراض نہیں ہے، دوسرے مذاہب میں جو چیزیں ہیں ان پر کسی کی نگاہ نہیں ہے، بس اسلام میں یہ ایسا کیوں ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اور اعتراض کرنے والوں کو یہ جواب دیا گیا ہے کہ تم اسلام پر اعتراض بعد میں کرو، اسلام یہ آخری مذہب ہے۔ اسلام سے پہلے مذہب جو آ چکے ہیں ان تمام مذاہب میں روزے کا تصور ہے۔ اگر تم اعتراض کرتے ہو تو اسلام سے پہلے جو مذاہب گزرے ہیں یا دیگر مذاہب جو ابھی دنیا میں ہیں ان پر بھی اعتراض کرو، لیکن وہ اعتراض نہیں کرتے، صرف اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی روزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہودی کہتے ہیں، یہودی، اور ان کی شریعت میں بھی روزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ کوہ طور پر روزے کی حالت میں رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن روزے سے تھے، ان کی شریعت میں ہے۔ اسی طرح انجیل متی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے جنگل میں 40 دن بھوکے پیاسے گزارے تھے۔ تو یہودی اور عیسائی یہی دنیا میں آج بہت زیادہ ہیں، تو یہودیوں کے یہاں بھی روزہ ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی روزہ ہے۔ انجیل مرقس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی روزے سے رہتے تھے اور ان کی امت بھی روزے دار تھی، وہ بھی روزے رکھتے تھے۔ اور ہندو مذہب کے اندر بھی روزہ ہے جس کو وہ برت کہتے ہیں، نوراتریوں میں وہ روزے رکھتے ہیں۔ برہمن کے مذہب میں، جین کے مذہب میں روزہ ہے، ہر مذہب میں روزہ ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو قریش کو دیکھا تھا، وہ تو اسلام میں نہیں تھے، قریش کو دیکھا کہ وہ روزے سے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے، آج کیوں روزے سے ہو؟ تو یوم عاشوراء کا دن تھا، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ۔ تو وہاں کے قریشوں نے کہا کہ آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو ہر مذہب میں اور ہر قوم میں روزہ ہے، لیکن اعتراض کسی مذہب پر نہیں، صرف اسلام پر اعتراض ہے۔ اور اللہ کو ظالم ٹھہرانا، اللہ کو بے رحم ٹھہرانا ان کم بختوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس خدا نے اور جس اللہ نے حضرت موسیٰ کو روزے کا حکم دیا تھا، جس خالق و مالک نے حضرت عیسیٰ کو روزے کا حکم دیا تھا، اسی خالق و مالک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے۔ تو خدا تو ایک ہی ہے، تم صرف اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہو، اسلام کی خوبیاں تجھے ہضم نہیں ہوتی، اسلام کے اوصاف تجھے اچھے نہیں لگتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام حق ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اسلام کی طرف ہر ایک کے تیر ہیں، ہر ایک کے نشانے ہیں، اور جس مذہب پر زیادہ ریسرچ کیا جاتا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ پوری دنیا میں اسلام کی خوبیوں کو، ایک ایک خوبیوں کو، ایک ایک تعلیم کو بار بار پلٹ کر پڑھتے ہیں، ان کو سوائے اس کے کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ اسلام اتنا کیوں پنپ رہا ہے، اسلام کیوں اتنا بڑھ رہا ہے، بس ان کو یہی ٹینشن ہے۔ ورنہ ایک چھوٹی سی بات، میں نے 3-4 دن پہلے ایک بچے کو چاکلیٹ دیا، تو چاکلیٹ لینے سے اس بچے نے انکار کیا۔ میں نے پوچھا کیوں چاکلیٹ نہیں کھاتے بچے؟ تو کہا نہیں ابو منع کیے ہیں۔
اور ابو نے اس لیے منع کیا تھا کہ مجھے کھانسی ہے، بلغم ہے۔ تو ایک بچے کو پتا ہے، ایک ڈاکٹر نے اگر چاکلیٹ کھانے سے منع کر دیا تو بچہ روک گیا، نہیں کھا رہا ہے کہ صحت خراب ہو جائے گی، کھانسی ہے، بلغم ہے، ابھی کھائیں گے تو اور طبیعت بگڑ جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچانا۔ ایک ڈاکٹر کے پاس جب کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو کیا وہ ڈاکٹر ان کو مشورہ دیتا ہے کہ خوب کھانا، دن بھر کھانا؟ کھانے کو کنٹرول کرتا ہے کہ دیکھو صاحب، آپ مرچ مسالے کی چیزیں زیادہ نہ کھائیں، آپ نرم غذا کھائیں، 3 ٹائم کھانے کے بجائے آپ یہ کھا لیں۔ کھانے پر کنٹرول کرتا ہے ڈاکٹر۔ تو اب اس میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے اور کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ انسان اگر تھوڑی دیر کے لیے بھوکا پیاسا رہے تو اس کے بدن کو نقصان نہیں ہے، فائدہ ہے۔ موجودہ دور میں سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، ریسرچ تحقیق پوری ہو گئی ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہنے سے ایک لمٹ، ایسا نہیں کہ 3-4 دن لگاتار بھوکے پیاسے رہ گئے، اس کو شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت متعین کیا ہے کہ صبح صادق کے بعد سے سورج کے ڈوبنے تک جو دن کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں آدمی اگر بھوکا پیاسا رہے تو اس کی صحت کے لیے بہت مفید ہے، بہت مفید ہے۔ آج تک روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی مرا نہیں ہے، دوسری بیماری کی وجہ سے مرا ہے، ہاں زیادہ کھانے کی وجہ سے مرا ہے، زیادہ کھاتے کھاتے میں نے مرتے دیکھا ہے۔ اور اگر روزے کی حالت میں کسی کی حالت ایسی ہو جائے کہ وہ مرنے کے قریب ہو جائے تو پھر اللہ نہیں فرماتا ہے کہ اس کو مرنے دو، اللہ فرماتا ہے کہ جب اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے تو ان کو جلدی سے پانی پلاؤ، روزہ ان کو توڑوا دو۔ تو زیادہ کھانے سے انسان مرتا ہے، بد ہضمی ہوتی ہے، گیس کا پرابلم ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد نہیں جاتا۔ تو اس لیے ہمارے ذہن و دماغ میں یہ بات نکل جائے، اگر کسی کے دماغ میں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ ہم انسانوں کو تکلیف میں دیکھنا پسند کرتا ہے، نہیں، ایک ماں اپنے بچے کو جس طرح تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، روتا بلکتا بھوکا پیاسا ایک ماں نہیں پسند کرتی، اللہ ایک ماں سے کروڑوں درجے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کیسے دیکھنا گوارا کرے گا؟ آخر کوئی تو بات ہے کہ اللہ نے یہ جو حکم دیا ہے کہ اتنے ٹائم سے اتنے ٹائم تک تمہیں بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچانا ہے، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ دراصل انسان جب کھانے پینے میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو کھانے پینے کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے کئی بیماریاں ہمارے بدن میں جنم لیتی ہیں۔ انہی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے جب کھانے پینے کے ذریعے سے ہمارے اندر بہیمی طاقت بڑھ جاتی ہے، ملکوتی صفت مغلوب ہو جاتی ہے، بہائم والی صفت، جانوروں والی صفت، جانوروں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ کھانا پینا۔ ان کے لیے کوئی عبادت تھوڑی ہے، فرما برداری تھوڑی ہے۔ تو بہائم، چوپاؤں کی اور جانوروں کی جو صفت ہمارے اندر ہے کھانے پینے والی، اگر یہ صفت بڑھتی گئی اور کھانے پینے میں ہم بہت زیادہ آگے بڑھتے گئے تو بہائم والی صفت ہمارے اندر غالب ہو جائے گی، اور ملکوتی صفت، فرشتوں والی صفت، فرشتے کھاتے پیتے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان میں 1 مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ بہائم والی صفت ہمارے اندر غالب نہ ہونے پائے، جسمانی خواہشات غالب نہ آنے پائے، ملکوتی صفت ہمارے اندر غالب رہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریکٹس اور مشق کرنے کے لیے یہ مہینہ دیا ہے کہ
آپ اس مہینے میں اپنے آپ کو ایسا بنا لیں تاکہ تمہارے اندر خواہشات غالب نہ آنے پائے۔ جس انسان کے اندر خواہشات غالب ہوں گی وہ فرما برداری نہیں کر سکتا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتا، وہ اسی میں ہمیشہ گھسنے کی کوشش کرے گا، ایک خواہش پوری نہیں ہوگی دوسری کی تکمیل کی کوشش کرے گا۔ تو روزے کے تعلق سے ہمارے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ نے بس یوں ہی ہمیں حکم دے دیا ہے۔ ہر نبی کی شریعت میں، ہر مذہب میں یہ روزہ فرض رہا ہے تاکہ انسانوں کے اندر ملکوتی صفت پیدا ہو، بہائم والی صفت غالب نہ آنے پائے۔ طریقہ الگ رہا ہوگا روزے کا، غیروں کے مذہب میں روزے رکھنے کا طریقہ الگ ہے، ہمارے یہاں الگ ہے، لیکن روزہ بہرحال ہر نبی کی شریعت میں اور ہر مذہب میں روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ اب لعلکم تتقون، تقوی کسے کہتے ہیں؟ تمام عبادتوں کا خلاصہ اور تمام عبادتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ نماز کیوں پڑھنا ہے؟ تاکہ اللہ تعالی ہمیں متقی بنا دے۔ حج کیوں کرنا ہے؟ اللہ جنت عطا فرما دے، وغیرہ وغیرہ۔ روزے کا تعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کے بارے میں خلاصہ آپ یہ سمجھیں کہ جب انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے تو وہ نیکی کے راستے میں آگے بڑھتا ہے اور گناہوں میں پیچھے رہتا ہے۔ جب متقی اگر آدمی بنے، متقی اور پرہیزگار جب بن جائے تو اس کے اندر نیکیاں کمانے کا حوصلہ اور جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور گناہ سے دور بھاگتا ہے، اور یہی ہے خلاصہ اسلام کا۔ اسلام ہر اچھی بات کا حکم دیتا ہے اور ہر بری بات سے روکتا ہے۔ تو روزے کا مقصد یہی ہے کہ تاکہ ہمارے اندر نیکیاں کمانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور گناہ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ماند پڑ جائے، پھیکا پڑ جائے۔ اسی کے لیے یہ ایک مہینہ ہمیں ریہرسل کے لیے دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی خواہشات کو کم کریں، بہیمی صفت کو کم کریں، ملکوتی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں، فرشتوں والے اوصاف پیدا کریں۔ زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے، زیادہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بعض ایسے بندے اولیاء اللہ گزرے ہیں، فرشتے تو کھاتے ہی نہیں، اور انبیاء علیہم السلام بھی برائے نام کھاتے تھے، اور آج بھی کتنے اولیاء اللہ ہیں جو کھانے کو بالکل معمولی کھاتے ہیں، ان کو بھوکا پیاسا رہنے میں اچھا لگتا ہے۔ تو کھانے میں بہت زیادہ مختلف قسم کے پکوان کھانا اور مختلف پینے کے مشروبات پینا، اس سے انسان کے اندر نفس موٹا ہوتا ہے، نفس ہمارا غالب آتا ہے اور روح ہماری کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کا ہمیں یہ ریہرسل کے لیے طے کیا ہے کہ ہم اپنے اندر نفس کو غالب نہ ہونے دیں، اس کو مغلوب رکھیں، روح کو ہماری غلبہ حاصل ہو، ہماری روح غالب ہو جسم پر، نفس پر۔ تو اس لیے اس روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو، روزہ تو اصل میں اسی کو کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے اور جماع سے رک جائے انسان، لیکن مقصد یہ نہیں ہے، صرف بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے۔ لیس الصیام من الاکل والشرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے، رکنے کا نام نہیں ہے روزہ۔ انما الصیام من الرفث، انما الصیام من الرفث، کہ گناہ سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کا مقصد میں نے بتایا کہ تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔
تو اگر کوئی بھوکا پیاسا رہتا ہے اور تقویٰ ان کے اندر نہیں آ رہا ہے، گناہ سے نہیں بچ رہا ہے، روزے کی حالت میں بھی وہی سارے کام کر رہا ہے جو پہلے کرتا تھا، تو ایک حدیث میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ دنیا میں آپ بھوکے پیاسے رہے لیکن اس کا فائدہ قیامت کے دن کچھ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزے کی حالت میں بھی گناہ کرتے رہے، روزے کی حالت میں بھی نافرمانیاں کرتے رہے، نہ اپنی آنکھ کی حفاظت کی، نہ اپنی زبان کی حفاظت کی، نہ اپنے کان کی حفاظت کی۔ ایسے لوگ قیامت کے دن صرف بھوکے پیاسے کے سوا کچھ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا بالکل صاف صاف کہ روزے کی حالت میں آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچنا اصل ہے۔ اللہ کی نافرمانی بھی اگر ہوتی رہی اور آپ کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو بچاتے رہے تو دنیا کی نظر میں تو آپ روزے دار رہیں گے، لیکن قیامت کے دن اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ تو روزے کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہے کہ تقویٰ ہمارے اندر آ جائے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ دن بھر بھوکے ہیں، کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں، لیکن آپ کے اندر گناہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ کم نہیں ہو رہی ہے، گناہ کرنے کا جو شوق ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ روزے کا مقصد یہی تھا کہ انسان کے اندر تقویٰ آ جائے۔ تو ایسے روزے داروں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں اگر جو صحیح معنوں میں روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے کیا کہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے الصیام لی وانا اجزی بی، الصیام لی وانا اجزا بی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ابن آدم کے لیے اس کا عمل اس کے لیے ہے۔ نماز پڑھتا ہے وہ اپنے لیے پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اپنے لیے دیتا ہے، حج کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تمام اعمال کے بدلے اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائے گا، لیکن روزے کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، روزے دار کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اللہ جب دے گا بدلہ اور اس کی جزا جب ملے گی تو کتنا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر بدلہ دے گا تو اللہ کتنا دے گا، اپنی شایان شان دے گا۔ اور اس کا ترجمہ ایک دوسرے انداز سے یوں کیا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اب تو کچھ کہنے کی بات ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اے میرے بندے میں تمہارا ہوں، اب اللہ سے آپ کیا مانگیں گے جب اللہ آپ کا ہے، جس کا رب اس کا سب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو جو صحیح معنوں میں روزہ رکھتے ہیں، اپنے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کرتے ہوئے روزے کی حالت میں وہ غلط نہیں دیکھتا، وہ غلط نہیں سنتا، غلط نہیں بولتا، جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کرتے ہوئے وہ بندہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے یہ بدلہ ہے جو ابھی حدیث بیان کی گئی۔ روزے کی حالت میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 عورتیں روزہ رکھی تھیں اور دونوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے اب مر جائیں گی۔ دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ 2 خواتین ہیں جنہوں نے روزے کی حالت میں ایسی ہو گئی ہیں کہ اب ان کی روح پرواز کر جائے گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دونوں کو کلی کرواؤ، منہ میں پانی ڈالو۔ منہ میں کلی کرنے کے لیے پانی ڈالا اور کہا کہ پانی نکالو۔ تو پانی جب نکالی ہیں تو اس میں گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نظر آئے۔ وہ عورتیں بڑی حیران رہیں کہ ہم نے تو روزے کی حالت میں کچھ کھایا نہیں ہے،
تو یہ گوشت کا ٹکڑا کیسے نکل رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ در حقیقت یہ دونوں عورتیں روزے کی حالت میں ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہری شکل و صورت میں وہ گوشت دکھایا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، جب کوئی عورت کسی کی غیبت کرتی ہے، چغلی کرتی ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہو۔ تو حالت روزہ میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، راستے میں آپ روزے کی حالت میں ہیں اور کوئی آپ سے جھگڑا کرنے لگا، کوئی آپ سے بحث کرنے لگا، تو عام دنوں میں کیا ہے کہ جو جیسا کرے آپ چاہیں تو معاف کر دیں اور اگر چاہیں تو آپ ان سے بدلہ لے سکتے ہیں عام دنوں میں۔ لیکن روزے کی حالت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم کہیں جا رہے ہو اور جب تجھے کوئی گالی دے، کوئی تجھ سے بحث کرے، لڑ پڑے، تو تم ان سے مت لڑو، بلکہ یہ کہو انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو بچانا ہے گناہوں سے، صرف جو اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچانا، اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے جو بچا لیا، اپنے آپ کو پابند شرع کر لیا، حقیقت میں وہی روزہ دار ہے، اور اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انعام ہے کہ جو روزہ رکھے گا میں اس کے لیے بدلہ دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ دوسروں سے دعا کراتے ہیں، دوسروں سے دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی خود اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی ایسا نہ ہو کہ اللہ نے قبول نہ کیا ہو، ضرور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک روزے دار کی دعا، جب افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کھانے پینے کی ساری چیزیں دسترخوان پہ رکھا ہوا ہے، اگر کوئی اکیلے ہے تو وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن دسترخوان پر ساری چیزیں کھانے پینے کی موجود ہیں، جائز ہیں، حلال چیزیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی ہم اس منہ پر لگائیں گے، پانی کا گھونٹ پئیں گے، کھجور کا ٹکڑا کھائیں گے۔ اللہ اس منظر کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، فرماتا ہے اے میرے بندے تو اس وقت جو مانگے گا میں دوں گا۔ تو افطار کے وقت روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مانگ کر دیکھو، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہمارے لیے کیا کیا بشارتیں ہیں، تھوڑا عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا نواز دیں گے کہ پچھلی امتیں 100 سال، 1000 سال زندہ رہ کر اتنے اعمال کرنے والے بھی ہمارے برابر نہیں ہو سکتے۔ بہرحال میرے دوستو، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، یہ پہلا جمعہ ہے، بہت سارے لوگ زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ نکالتے ہیں۔ صدقہ فطر کا ابھی یہاں کرناٹک میں غالباً اعلان نہیں ہوا ہے، تو پچھلے سال 100 روپے یا جتنا بھی رہا ہوگا صدقہ فطر آپ قبل از وقت نکال سکتے ہیں۔ زکوٰۃ جو حضرات نکالتے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ کا حساب کتاب کریں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمٹ ہے کہ اتنا مال اگر آپ کے پاس آ جائے تو آپ مالدار ہیں، تھوڑا بہت آیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ لمٹ کیا ہے؟ 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی اگر آپ کے پاس ہے، یا اتنی چاندی خریدنے کے برابر آپ کے پاس رقم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نصاب کے برابر پہنچ گئے ہیں اور شریعت کی نظر میں آپ مالدار ہیں۔ اب اتنا روپیہ پچھلے رمضان سے آج کے رمضان تک اتنا روپیہ آپ کے پاس برابر ٹکا ہوا ہے، چاہے کیش کی شکل میں ہو یا چاندی کی شکل میں ہو، بینک بیلنس ہو، جو بھی ہو، اگر آپ کے پاس 612 گرام چاندی یا
اتنی چاندی خریدنے کے لیے رقم آپ کے پاس ہے اور 1 سال گزر رہا ہے تو اس میں آپ کو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور زکوٰۃ بہت معمولی ہے، صرف 2.5 روپے، 100 روپے میں 2.5 روپے بہت معمولی ہے۔ تو اس لیے جو حضرات زکوٰۃ کا حساب کتاب نہیں کیے ہیں ابھی کریں اور زکوٰۃ اپنی ادا کریں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے مالوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو ہمارے غریب مسلمان ہیں، غریب، مسکین، بیوہ، ضرورت مند، قرض دار، ایسے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ہمارا مال پاک ہوتا ہے، ہمارے مال کی حفاظت ہوتی ہے اور ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ انشاءاللہ زکوٰۃ کے اور جو دوسرے مسائل ہیں فجر کی نماز کے بعد اس مجلس میں بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو روزے رکھنے کے قابل ہیں، لیکن بڑا افسوس ہے اس بد نصیب پر کہ جن کو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہلاک ہونے کی بد دعا دی ہے۔ ایک حدیث میں بیان کر دوں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ خطبہ ہونے کے بعد صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آپ سیڑھی پر چڑھتے چڑھتے آمین 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 کہتے ہو، آخر کیا بات ہوئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے سیڑھی پر چڑھا ہوں، ممبر پر چڑھا ہوں، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جن کے سامنے رمضان کا مہینہ آیا اور وہ روزہ رکھ کر جنت کا حقدار نہ ہو سکا۔ میں نے کہا آمین۔ رمضان جس کے پاس، جس کے نزدیک آئے، جس کی زندگی میں آئے اور وہ روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہ کر سکا، اس سے بہتر اور کون مہینہ تھا؟ جب اس مہینے میں وہ روزہ نہ رکھ سکا، اللہ کی خوشنودی حاصل نہ کر سکا تو وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تو ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، یہ دعا اور بد دعا قبول ہو کر ہی رہے گی۔ تو جو نوجوان جوانی کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، ان کو اس حدیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جو روزے اب رہ گئے ہیں روزے رکھ کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔